عمران خان کی رہائش گاہ کی جانب پیش قدمی پولیس ڈھال بن گئی، رکاوٹیں لگا کر راستے بند کر دیے ہیں۔ اس وقت وہاں پر کیا تازہ ترین صورتحال ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندہ عبداللہ معروف سے۔ جی عبداللہ معروف، کیا صورتحال ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی محکمہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ کا گزشتہ 8 گھنٹے سے کینال روڈ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ بڑی تعداد میں مرد و خواتین یہاں پہ موجود ہیں اور جو مظاہرین ہیں، اساتذہ ہیں، وہ اپنی اس بات پر ڈٹ گئے ہیں کہ جب تک ہمارا مطالبہ ریگولائزیشن کا پورا نہیں ہوتا تو ہم یہ دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ اس وقت پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ موجود ہے، واٹر کینن یہاں پہ منگوا لیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس پریزن وین ہے وہ بھی یہاں پہ منگوا لی گئی ہے۔ حالات جو ہیں وہ نارمل دکھائی نہیں دے رہے۔ دوسری جانب جو اساتذہ ہیں وہ بھی اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کسی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا ہو، کسی کے ساتھ ٹکراؤ کرنا پڑے، ہم آخری حد تک جائیں گے۔ جب تک ہمارا مطالبہ ریگولائزیشن کا پورا نہیں ہوتا ہم یہاں سے دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ اساتذہ کے دھرنے کے باعث کینال روڈ پہ ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ کینال روڈ کے اطراف جو ملحقہ سڑکیں ہیں ان پہ بھی ٹریفک کا شدید ٹھیک ہے، ٹریفک کا شدید دباؤ ہے۔ بہت شکریہ عبداللہ معروف، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ دوسری جانب زمان پارک جانے والے راستے بند کر دیے گئے، مکین گھروں میں بند ہیں، جو باہر ہیں وہ اندر نہیں جا سکتے۔ اساتذہ کے احتجاج کے باعث کینال روڈ، والٹر روڈ پر گاڑیوں کی طویل قطاریں ہیں۔ بمپر ٹو بمپر گاڑیاں، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا ہے۔ اسرار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا وجوہات ہیں ان سے جانتے ہیں۔ جی اسرار خان۔ جی، کینال روڈ پر زمان پارک کے باہر اساتذہ کے احتجاجی دھرنے کو کم و بیش 6 گھنٹوں کا وقت گزر چکا ہے، لیکن ٹریفک کا نظام بدستور درہم برہم دکھائی دے رہا ہے۔ نہ صرف کینال روڈ پر بلکہ اس سے ملحقہ شاہراہوں پر بھی ٹریفک بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ جہاں جہاں پر اس وقت ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے ان میں جیل روڈ، مال روڈ، سندرداس روڈ، ڈیوس روڈ سمیت دیگر شاہراہیں شامل ہیں، جہاں پر اضافی نفری بھی ٹریفک پولیس کی تعینات کر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود شہری ون وے کی خلاف ورزی کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ جہاں جہاں پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے وہاں پر اضافی نفری تعینات کر کے متبادل راستوں پر ٹریفک کی روانی کو یقینی بنایا جا رہا ہے، اور ٹریفک پولیس کی جانب سے یہ شہریوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ جہاں جہاں پر ٹھیک ہے اسرار خان، بہت شکریہ آپ کا۔ احتجاج اور دھرنوں کی وجہ سے ٹریفک جام، ون وے کی خلاف ورزی پر ایکشن نہیں ہوتا، وارڈن سائٹ پر بیٹھے گپے ہانکتے ہیں۔ جسٹس شاہد کریم انسداد اسموک کیس میں برہم، سی ٹی او کو گاڑیوں کا پہیہ رواں رکھنے کا حکم، آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں کو وارننگ کے بعد گرانے کا آرڈر۔ جسٹس شاہد کریم نے ماحولیاتی آلودگی، سموگ تدارک سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن ہینا حفیظ اللہ اسحاق، سید کمال حیدر اور ڈی جی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سمیت دیگر افسران پیش ہوئے۔ تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں توسیع کا نوٹیفکیشن پیش کیا گیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ڈی جی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے کہا کہ آپ نے سموگ کنٹرول کرنے کے لیے تمام متعلقہ محکموں کی نگرانی کرنی ہے۔ رولز بنانے کے بعد آلودگی کی جانچ پڑتال کی ایپ بنائی جائے۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن ہینا حفیظ اللہ اسحاق نے بتایا کہ ٹریفک جام ایک ایشو بنا ہوا ہے۔ عدالت نے سی ٹی او کو محکمہ واسا کے ساتھ مل کر پلان مرتب کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک رکنی نہیں چاہیے۔ محکمہ تعلیم نجی تعلیمی اداروں کو بسوں کی خریداری کے متعلق پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ ٹریفک کے ایمیشنز ہیں وہ ہم کنٹرول کر سکیں۔ ٹریفک کنجیشن کی وجہ سے جو وہ دھواں چھوڑ رہی ہیں گاڑیاں اور ہوا میں یہ ماحولیاتی آلودگی پیدا ہو رہی ہے، اس پہ بھی ایکشن لینے کو کہا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے محکمہ ماحولیات کی کارکردگی پر اظہار ناراضگی کیا اور ریمارکس دیے کہ اگر سب کچھ عدالت نے ہی کرنا ہے تو محکمے کا کیا کام ہے۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن سید کمال حیدر نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کی۔ اس ہیزرڈ کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے جو پہلے آلریڈی کمپرومائزڈ ہیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ نے بتایا کہ چائنا نے لاہور میں سموگ کنٹرول کرنے کے لیے تعاون پر رضامندی ظاہر کر دی۔ پاکستانی ایمبیسی بیجنگ نے فوکل پرسن مقرر کر دیا ہے۔ عدالت نے سماعت موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کرتے ہوئے عدالتی احکامات پر عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ کیمرہ مین سلیمان علوی کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ کم آپ کو بتائیں کہ ہسپتالوں میں غیر معیاری ادویات کی سپلائی کا انکشاف، ایسسٹالوپرام، آئسوفلورین اور ٹیزانیڈائن نامی دوا ناقص قرار۔ لاہور میں انسداد ڈینگی کے لیے 6000 بوگس ملازم بھرتی ہوئے۔
صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر اختر ملک نے سیکرٹری پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر ارشاد احمد کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری نے 3 غیر معیاری ادویات کا سراغ لگایا ہے، جن میں ایسیٹالوپرام نامی دوا، بے ہوشی کی دوا آئسو فلورین اور ٹیزا نیڈائن نامی دوا شامل ہے۔ ڈاکٹر اختر ملک نے بتایا بے ہوشی کی دوا سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں استعمال ہو رہی ہے اور خیبر پختونخوا سے سپلائی کی جا رہی تھی۔ غیر معیاری ادویات کے استعمال سے کوئی جانی نقصان ہوا ہے یا نہیں، اس کا ڈیٹا فی الحال میسر نہیں ہے، تاہم انکوائری جاری ہے۔ ڈاکٹر اختر ملک کا کہنا تھا پنجاب بھر میں 8 ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز کو ISO سرٹیفکیشن مل گئی ہے۔ لاہور میں 6000 ڈینگی ورکرز کی گھوسٹ بھرتیاں کی گئیں، جن کے ذریعے خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ اس کیس کو اینٹی کرپشن کو بھجوا رہے ہیں۔ انکوائری رپورٹ ہے ہماری انٹرنل ڈپارٹمنٹ کی، اس میں یہ ساری چیزیں ایک چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہے، ایک چیز، اور ہم اینٹی کرپشن کو یہ بھیج چکے ہیں۔ بتائیں کہ سستے سرکاری آٹے کی فروخت میں 2 نمبری، تھیلے کی پیکنگ تبدیل، غوث الاعظم بازار میں کرانہ فروش آٹے کے تھیلے بدلنے لگے۔ 20 کلو سرکاری آٹے کا تھیلا 1300، پرائیویٹ تھیلا 1900 میں بیچا جا رہا ہے۔ شہریوں میں غم و غصہ۔ اوپن مارکیٹ میں آٹے کی بدترین قلت جاری ہے۔ مافیا سستے آٹے کی پیکنگ تبدیل کر کے مہنگے داموں بیچنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ غوث الاعظم بازار گلبرگ میں کریانہ فروشوں نے ناجائز پیسے کمانے کا ذریعہ ڈھونڈ لیا۔ کریانہ فروشوں کی جانب سے سستے آٹے کی پیکنگ تبدیل کرنے کے مناظر کیمرے کی آنکھ نے عکس بند کر لیے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ پنجاب کے اخراجات میں پچھلے سال کے نسبت 217 ارب روپے کا بڑا اضافہ۔ پچھلے مالی سال کی نصف میں جاری اخراجات کا حجم 695 ارب روپے تھا، جبکہ رواں مالی سال حجم 913 ارب روپے تک جا پہنچا۔ پنجاب کے بجٹ کا حجم مجموعی طور پر 32 خرب روپے ہے، جس میں جاری اخراجات کا تخمینہ 18 خرب ہے۔ جاری اخراجات کو ہمیشہ کم خرچ کر کے ذرائع آمدن کے وسائل بڑھائے جاتے ہیں، لیکن پنجاب میں موجودہ حکومت نے 217 ارب روپے کے اضافی اخراجات کیے ہیں۔ تنخواہوں اور پینشن کے علاوہ جاری اخراجات پچھلے سال 483 ارب روپے تھے، لیکن رواں مالی سال کے نصف میں جاری اخراجات 604 ارب روپے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق پنجاب کے اخراجات میں سب سے زیادہ اضافہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں دیکھا گیا۔ دوسری جانب رواں سال پنجاب میں صوبائی آمدن بھی پچھلے سال کی نسبت کم جمع کی گئی۔ غیر صوبائی محاصل میں ذرائع آمدن جمع کرنے کا ہدف بھی پچھلے سال کی نسبت کم دیکھنے میں آیا۔ غیر صوبائی محاصل میں پچھلے نصف مالی سال میں 66 ارب روپے کے ذرائع آمدن جمع کیے گئے تھے، جبکہ رواں مالی سال صرف 34 ارب روپے ہی جمع کیے جا سکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کا حکم نہ ماننے پر گریڈ 20 کے افسر احسان بھٹا کا 1 سال میں 5 بار تبادلہ۔ ایوان وزیر اعلیٰ کے نام ناجائز کام نہ کرنے پر بار بار تبدیل کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کی حکم عدولی کا انجام سامنے آنے لگا ہے۔ جو افسر محمد خان بھٹی کے کام نہیں کرتا ہے اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی بیوروکریسی کے لیے خوف کی علامت بن گئے ہیں۔ گریڈ 20 کے DMG افسران احسان بھٹا کا 1 سال میں 5 بار تبادلہ کیا گیا ہے۔ احسان بھٹا کو سیکرٹری INC کے عہدے سے 3 ماہ بعد، کمشنر گجرانوالہ کے عہدے سے 2.5 ماہ بعد ہی تبدیل کر دیا گیا تھا۔ احسان بھٹا کو سیکرٹری ٹورزم کے عہدے سے 4 ماہ بعد اور سیکرٹری سپورٹس کی سیٹ سے 3 ماہ بعد ہی تبدیل کر دیا گیا تھا۔ احسان بھٹا کو اب ممبر وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم تعینات کیا گیا ہے۔ احسان بھٹا کسی بھی عہدے کی ACR حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان ٹیکنوکریٹس کوآپریٹیوز ہاؤسنگ سوسائٹی کی مینجمنٹ کمیٹی کے 8 ممبران کو عہدوں سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ جوائنٹ رجسٹرار محمد اقبال نے پہلے مینجمنٹ کمیٹی کے 8 ممبران کے غیر قانونی طور پہ 31 پلاٹوں کی سب ڈویژن کرنے پر سرجیکل رجسٹرار کوآپریٹیو سوسائٹیز کو انسپیکشن کے لیے ریکارڈ مہیا نہ کرنے پر شوکاس نوٹس جاری کیا تھا۔ جوائنٹ رجسٹرار کوآپریٹیو لاہور نے رولز 48 کے شوکاس نوٹس کی سنوائی کے دوران متعدد بار مینیجنگ کمیٹی کو ریکارڈ مہیا کرنے کے مواقع فراہم کیے، لیکن ریکارڈ مہیا نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ سوسائٹی کی مینجمنٹ کمیٹی اپنے اوپر لگے الزامات کا دفاع بھی نہ کر سکی، جس پر جوائنٹ رجسٹرار محمد اقبال نے مینجمنٹ کمیٹی کے ممبران کو ان کے عہدے سے برطرف کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ کچھ پنجاب کی سیاسی صورتحال سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ اور تحریک کے عدم اعتماد کا معاملہ۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب کے تمام اراکین صوبائی اسمبلی کو 2 جنوری کو لاہور پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی پنجاب کا اجلاس ہوگا۔ اجلاس کی صدارت پارٹی صدر شہباز شریف کریں گے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف اعتماد کا ووٹ، اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر مشاورت کی جائے گی۔
इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरकान असम्बली को पंजाब असम्बली के मामले पर पार्टी लाया अमल से आगाह करेंगे। इजलास में अरकान सूबाई असम्बली से सियासी सूरत हाल पर तजावीज़ भी ली जाएंगी। उधर कमिश्नर आमिर जान ने प्रॉपर्टी के इंतकाल के इंदराज के हवाले से अहम हदफ मुकर्रर कर दिया। रेवेन्यू इंतकाल के मसाइल हल न करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत कमिश्नर कमेटी रूम में इजलास हुआ। कमिश्नर लाहौर आमिर जान ने कहा कि मसाइल के हल के लिए रेवेन्यू अफसरान को 1 हफ्ते की मोहलत दें, कारकर्दगी ना दिखाने पर कार्रवाई होगी। कमिश्नर ने देही मराकज़ माल के मुकम्मल फ़ाल ना होने पर इजहार बरहमी किया। उन्होंने कहा प्रमोशन ना लेने वाले पटवारियों के जूनियर्स को सुपर सीड करके कानून के अहदे पर तरक्की दें। PIA की जानिब से बिजनेस पार्टनर के एजाज़ में अवार्ड तकरीब ट्रैवल सेल्स एजेंट्स और कार्गो एजेंट्स के एजाज़ में मुनक़िद हुई। साल 2022 में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले में इनामात तकसीम किए गए। ट्रैवल 92 की जानिब से नवीद मलिक ने अवार्ड वसूल किया। GM सेल्स एंड शेड्यूलिंग कमर शमीम, GM पैसेंजर सेल्स मोहम्मद शफीक की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत हुई। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लाहौर ज़हीरुद्दीन, रीजनल मैनेजर पाकिस्तान मोहम्मद उस्मान, वाजिद सलीम और दीगर की शिरकत। लाहौर सियालकोट खारिया रीजन के ट्रैवल सेल्स एजेंट्स कार्गो एजेंट्स में अवार्ड तकसीम किए गए हैं। आपको बताते चलें कि अवार्ड्स के तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया है। PIA की जानिब से ये तकरीब जो है वो मुनक़िद की गई। अवार्ड तकरीब ट्रैवल सेल्स एजेंट्स और कार्गो एजेंट्स के एजाज़ में मुनक़िद की गई है। साल 2022 में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए गए हैं। ट्रैवल 92 की जानिब से नवीद मलिक ने अवार्ड वसूल किया, जबकि GM सेल्स एंड शेड्यूलिंग कमर शमीम, GM पैसेंजर सेल्स मोहम्मद शफीक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लाहौर ज़हीरुद्दीन, रीजनल मैनेजर पाकिस्तान मोहम्मद उस्मान, वाजिद सलीम और दीगर ने भी शिरकत की। लाहौर सियालकोट खारिया रीजन के ट्रैवल सेल्स एजेंट्स कार्गो एजेंट्स में अवार्ड तकसीम किए गए। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना है।